آج ہم پڑھیں گے ربکا کے تعلق سے کہ جب وہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہونے کو تھی تو اہل کتاب کی بیٹی کو کن برکتوں کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ آئے میرے ساتھ نکالیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا 24واں باب اور اس کی 60ویں آیت یعنی کہ 60 ورس ہم پڑھیں گے۔ ہم اس کی ایک ہی ورس پڑھیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور انہوں نے ربکا کو دعا دی اور اس سے کہا، اے ہماری بہن، تو لاکھوں کی ماں ہو اور تیری نسل اپنے کنیا رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو۔ کلام خدا کے وسیلہ سے ہم پر برکت ٹھہرے، آمین۔ آج کے دور کے اندر ماں باپ اپنی بچیوں کو دعا نہیں دیتے ہیں۔ آپ شاید اس بات سے ایگری ہوں یا نہ ہو، لیکن یہ بات سچ ہے۔ یہ دنیاوی بات ہے کہ آج کے دور کے اندر یا پچھلے دور کے اندر آپ اپنے دادیوں کو، نانیوں کو بھی چیک کریں گے تو وہ بیٹیوں کو برا سمجھتے تھے اور بیٹوں کو اچھا سمجھتے تھے۔ لیکن کلام خدا کی آج اس ورس سے ہم نے سیکھا ہے کہ جس لڑکی نے یا جس بیٹی نے نسلوں کو آگے لے کر آنا ہوتا ہے، ہم اسی کے اوپر ہی لان تان کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں اگر وہ اچھا کام نہ کرے، ہے بسوری جی، ہے یہ انجدی، ایسے ویسے جو بھی ماں کے منہ کے اندر، باپ کے منہ کے اندر یا کہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ لوگوں کے منہ کے اندر باتیں ہوتی ہیں، وہ اس کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک لیڈر کے اوپر لان تان کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کو جو ہے وہ لان تان کا شکار مت بنائیں۔ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ربکا کو رخصت کرنے کا وقت آیا تو اس کے خاندان کے لوگوں نے اس سے کہا کہ ربکا کو دعا دی اور کہا، اے میری بہن۔ کس نے؟ لابن نے کہا۔ اس کا بھائی لابن جو ہے اس کو کہتے ہیں، اے میری بہن، تو لاکھوں کی ماں ہو۔ کیونکہ جب اس کو بتایا گیا، علی زر نے بتایا کہ میرا مالک ابراہیم جو ہے وہ کنعان کے ملک کے اندر ایک بہت مالدار شخص ہے اور اس کا قبیلہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، تو جب ربکا کی باری آئی تو انہوں نے حالات حاضرہ کے مطابق، جیسے کہ وہ ایک قبیلے کی ماں بننے کو تھی، ایک قبیلے کی سردار بننے کو تھی، ایک قبیلے کی لیڈر بننے کو تھی، تو اس کے بھائی نے برکت بھی اس کو ویسی ہی دی۔ اس نے کہا کہ اے میری بہن، تو لاکھوں کی ماں ہو۔ دیکھیں کہ ایک سردار، ایک ملکہ جب تک وارث نہیں دیتی ہے تب تک وہ آگے نسل کو بڑھا نہیں سکتی ہے، تو اس کی نسل کو برکت دینے، ابھی تو وہ اپنے شوہر کے پاس گئی بھی نہیں ہے لیکن اس کے گھر سے ہی اس کو دعائیں جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ دن کو تو دعا کریں اور رات سارا دن بد دعائیں دیں، آپ کی دعا بے معنی، آپ کی دعا بھی گناہ گنی جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس، میں دنیاوی بات نہیں آج کروں گی، میں بائبل کی ہی بات کروں گی کہ دیکھیں کہ وہ لڑکی جب اپنے گھر سے نکل رہی ہے تو اس کے بھائی نے اس کو برکت دی ہے اور پھر اس نے کہا کہ تیری نسل اپنے کنیا رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو، یعنی کہ جب تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں، جب تیری نسل دشمنوں کے ساتھ باتیں کریں تو وہ ان پر غالب آئیں، مغلوب نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، رسوائی کا باعث نہ ہو، شرمندگی ان کے چہرے کے اوپر نہ آئے۔ دیکھیں کہ یہ ایک لڑکی جب اپنے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، اہل کتاب کی بیٹی کو اہل کتاب کی طرح ہی رخصت کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے دور کے اندر کیا ہے کہ ہم اپنی شادیوں کو اتنا لمبا کر چکے ہیں کہ میرا خیال ہے کچھ 6-7 فنکشن جو ہے ہماری شادیوں کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس انٹری کے اندر کسی بھی جگہ پر ہم کلام مقدس کے اندر جو ہے وہ نہیں رہتے، ہم آؤٹ آف بائبل ہو جاتے ہیں۔
اور جس دن ہماری بیٹی رخصت ہو کر جاتی ہے، اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ چیٹنگ کرنے والا سٹائل ہے کہ اس کے سر کے اوپر بائبل رکھتا ہے کوئی بھی بندہ، تو تھوڑی سی اونچی کر کے تو کہتے ہیں یہ بائبل کے سایہ میں رخصت ہو رہی ہے۔ لیکن بائبل کے سائے میں تو وہ رخصت ہو رہی ہے، کیا آپ کی زبان نے وہ لفظ بولے کہ وہ بیٹی جب اس گھر کے اندر جائے تو کیا اس کے اوپر وہ برکت ٹھہرے؟ برکت اور لعنت ملی جلی جو ہے، جس طرح سے اگر آپ کوکو کولا کے اندر شراب ڈال دیں گے تو کیا وہ کوکو کولا رہ جائے گی؟ کیا ٹیسٹ دے گی؟ وہ شراب کا ٹیسٹ دے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنی بیٹیوں کے لیے لعنتیں بولتے ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو بددعائیں دیتے ہیں، تو آپ کی دعا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کوک کے اندر شراب ڈال دیتے ہیں اور اس کو پینے کے بعد آپ کو جو فلیور آئے گا آپ اس کو ویسا ہی فیل کریں کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے کیسی برکت چاہ رہی ہیں۔ یہاں پر جب ربکا جو ہے اس گھر سے چلی ہے تو انہوں نے کہا کہ تیری نسل اپنے کنیا رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو، یعنی کہ جہاں جہاں بھی تیری نسل قدم رکھے، جہاں پر بھی تیری نسل جائے وہ کیا کرے؟ دشمن کو نیست و نابود کر دے۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خاندان کی نسل جس بھی جگہ پر قدم رکھتی ہے وہاں پر وہ جگہ اس کی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کے پھاٹک کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو کوئی بھی بندہ ان کے آگے ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ برکت کی دعا کدھر سے آ رہی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ سب سے کمزور حصہ جو ہے وہ بیٹی ہے۔ یہ بائبل میں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں دنیاوی باتوں میں نہیں بتا رہی ہوں۔ بائبل کے مطابق آج کے دور کے اندر ہمارے گھروں کے اندر جو سب سے کمزور حصہ ہے وہ بیٹی ہے، جو جائیداد میں ہی شامل نہیں ہے اور جو برکتوں میں بھی شامل نہیں ہے۔ جائیداد تو ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ اپنی بیٹیوں کے لیے برکت میں بھی شامل نہیں ہیں۔ آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہماری بیٹیاں دوسرے گھروں کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں، دوسرے گھروں کے اندر جاتی ہیں، وہ لعنتیں جو ایک ماں، ایک باپ یا ایک بھائی یا ایک بہن یا خاندان کا کوئی بھی شخص دیتا ہے وہ اس بیٹی کا پیچھا کرتی ہیں۔ وہ پیچھا کس طرح سے کرتی ہیں کہ پھر ہم اس کو اپنے دنیاوی چکرویوں سے بسانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے دنیاوی چکرویوں سے بس نہیں پاتی ہیں۔ اگر آج آپ عدالتی کارروائیوں کے اندر چلے جائیں تو ہم گھروں کے اندر رہنے والی فیمیلز ہیں، ہمیں دنیاوی کاموں کا نہیں پتہ ہے۔ اگر آپ عدالت کے اندر چلے جائیں گے تو ہمارے مسیحی بچیوں کی یا بچوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد ہے جو ڈیورس کے اندر آتی جا رہی ہے، بہت زیادہ سیپریشن کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے، یا ڈبل جو ہے وہ میرج کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ کس میں غلطی ہے اور یہ کہاں پر غلطی ہے؟ یہ غلطی ہمارے لیڈر کے اندر ہے، اور لیڈر کون ہے؟ عورت، مرد لیڈر نہیں ہے۔ کیونکہ ابھی جو ہے ہم ویڈنسڈے میٹنگ کے اندر بہنوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، اب یہ بھی نہیں میں کہوں گی کہ جی مرد کسی کام کا نہیں، مرد کی اپنی شان ہے، لیکن عورت کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو عورت کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اس کو کم ظرف مت جانیں۔ بہت سارے گھروں کے اندر عورت کو کہا جاتا ہے کہ تو چپ کر، تیری کوئی ویلیو نہیں ہے، تو ہے کیا، تو ہوتی کون ہے، مطلب ایسے لفظ جو ہے فیمیلز کے لیے، مطلب بیوی کے لیے، ماں کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہ غلط لفظ ہے۔ اگر ہم آج بائبل کے اکارڈنگ چلیں گے تو ہم برکت پائیں گے۔ دیکھیں کہ ربکا جو ہے اسے کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک فیمیل ایسی لڑکی جو ان میرڈ ہے اور ان میرڈ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خدا کی نظر میں ہے،
پھر وہ اپنے جب خاندان سے بھی نکلتی ہے تو اس کے پیچھے دعاؤں کا ایک بڑا پہاڑ ساتھ چلتا ہے۔ اور آج کے دور کے اندر ہماری بیٹیوں کی زندگی کے اندر بد دعاؤں کا ایک بڑا پہاڑ چلتا ہے۔ وہ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اپنے گھروں کے اندر ایک سکون اور ایک اطمینان نہیں پاتی ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا کہ ہم ربکا کے تعلق سے آگے بھی اس کلام کو 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے۔ ایک ماں باپ کے گھر میں، ایک رخصتی کے ساتھ، اور دوسرا جب وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس آتی ہے۔ کس طرح سے ایک عورت جب اپنے سٹیپس کے اندر بدلتی ہے تو اس سٹیپس کے اندر اس کی برکتیں اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا آج کہ اس کی زندگی کے اندر جو برکت آئی تھی نا، وہ موقع محل کے مطابق تھی۔ خدا موجودہ وقت کا خدا ہے، خدا پاسٹ کا خدا نہیں ہے کہ وہ برکت جو خدا نے سائرہ کو دی تھی وہی برکت اس نے ربکا کو دی، بلکہ نہیں، آج جب وہ ملک کنعان کے اندر بس گئے ہیں، ملک کنعان کے اندر رہتے ہوئے انہیں بہت عرصہ ہو چکا ہے، تو اس عرصے کے اندر ان کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ تھی ایک ایسے لیڈر کی، ایک ایسی عورت کی جو نسلوں کو آگے لے کر چلے۔ ربکا نے سائرہ نے تو اپنا بیٹا اسحاق پیدا کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 37 ایئرز کا تھا جب اسحاق، تو اس کی مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد پھر جو ہے وہ جب ربکا کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے تو اس خاندان کو ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو خدا کے ساتھ چلنے والی ہو، جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو، جو خدا کے پلان کے اندر ہو۔ اور دیکھیں کہ اس خاندان کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ نسل کی ضرورت تھی۔ اس خاندان کو نسل کی ضرورت تھی، اور اس کو پیچھے سے برکت بھی یہی مل رہی ہے کہ خداوند جو ہے وہ تجھے لاکھوں کی ماں بنائے۔ ایک عورت لاکھوں کی ماں نہیں بن سکتی ہے، لیکن ایک لیڈر جو ہے وہ لاکھوں کی ماں بن سکتی ہے۔ اور دیکھیں کہ ان کے خاندان کے لوگوں نے اس کو یہی برکت دی ہے۔ آج جو میں نے آپ کو کلام میں سے سکھایا ہے وہ یہی چیز سکھائی ہے کہ بیٹی کو کم ظرف یا کم تر سمجھنے والا انسان دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف انسان ہے، کیونکہ یہی لیڈر ہے۔ اصل میں بائبل کے مطابق یہی لیڈر ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ کلام سے محبت کرنا سکھائیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اس میسیج کو اس لیے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ لا تھا جی اہل کتاب کی بیٹی کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ کیا ہماری بیٹیاں جو ان لوگوں کے گھروں میں ہیں، کیا یہ آستر کی طرح اپنے لوگوں کو سیری میں سے چھڑوا سکی ہیں؟ کیا ہماری بیٹیاں ان کے خاندانوں کو مسیح کر سکی ہیں؟ چلیے اگر بات یہاں پر بھی آ جاتی ہے کہ اٹس اوکے، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن ہماری اپنی کمزوریاں، ہماری اپنی کمیاں ہم دوسرے کے اوپر پھینک نہیں سکتے۔ سب سے پہلے کسی بھی غلط کام کے اندر اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے۔ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی، ہاں یہ مجھ سے جو ہے وہ نادانی ہو گئی، اور پھر خدا کے حضور میں جب آپ اس بات کو رکھیں تو کہیں کہ خداوند اپنی دعا کے اندر شامل کریں کہ اے خداوند، ہر روز کہیں حنا پنویل کی طرح، جس طرح سے وہ اپنی قوم کے چھٹکارے کے لیے 83 برس سے دعا کر رہی تھی، آپ بھی ہر روز اپنی دعا کے ہر حصہ کے اندر بولے کہ اے خداوند، ملک پاکستان کے اندر تیری بیٹیاں سرفراز کی جائیں، تیری بیٹیاں بابرکت ہوں، تیری بیٹیاں جہاں بھی کھڑی ہوں میرے خداوند تجھے جلال ملے۔ اے خداوند ہمارے ہونٹوں سے تجھے جلال ملے، کہ خداوند یہ ملک جو خداوند خدا اسلام کا قلعہ کہلاتا ہے، لیکن خداوند اس قلعے کے اندر تو اپنی بیٹیوں کو سرفراز کر، جس طرح سے تو نے جو ہے وہ آستر ملکہ کو سرفراز کیا، اسی طرح سے اس ملک کے اندر تو مجھے بھی سرفراز کر، میرے خاندان کی بیٹیوں کو سرفراز کر۔ جب آپ کی بیٹیاں سرفراز ہوں گی، جب آپ کی بیٹیاں بابرکت ہوں گی، اسٹرانگ ہوں گی، تو آپ کے خاندان بھی اسٹرانگ ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔
اگر آپ کی بیٹیاں کمزور ہیں تو وہ اگلے گھر میں جا کر کسی کو کیا سپورٹ کر سکتی ہیں؟ اس لیے اسٹرانگ بنائیں اپنے آپ کو بائبل کے مطابق. اپنے بیٹے اپنی بیٹیوں پر اور اپنے بیٹوں پر ہر روز برکت کیا کرے، ہر روز برکت کیا کرے، تاکہ یہ برکتیں آپ کے منہ سے جب کلام کے حوالے سے نکلے تو آپ کا خاندان برکت پائے. ہاللیلویا. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے. اے زندہ بزرگ مہربان آسمانی خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کی کلام کے وسیلہ سے خداوند، جو تو نے اپنی بندی ربقا کے ذریعہ سے ہماری زندگی کے اندر رکھا کہ کس طرح سے اس کے خاندان کے لوگوں نے، اس کے بھائی نے اسے کہا کہ اے میری بہن تو لاکھوں کی ماں بنے، اور جب تیری نسل اپنے کنیا رکھنے والوں کے پھاٹک پر شرمندہ نہ ہو بلکہ ان کی مالک بن جائے. اے خداوند یہ برکتیں آج ہماری زندگی کے اندر ٹرانسفر ہوں. ہر وہ شخص جو اس کلام کو سنے، اے خداوند یہ برکت اس کی زندگی کے اندر نازل ہو جائے. یہ کلام ہمارے گھرانوں کو اٹھا کھڑا کرے. اے خداوند موسیٰ کی بہن مریم کی طرح لیڈر بنا، ہمیں ربقا کی طرح لیڈر بنا. اے خداوند ہمیں آستر کی طرح لیڈر بنا، تاکہ نہ صرف ہم اپنے گھرانوں کو اٹھانے والی بنے بلکہ اپنی قوم کے لوگوں کے لیے، اے خداوند یسوع ناصری تیری نسل کے لیے باعث برکت ہوں. جہاں جہاں بھی ہمارے پاؤں کا تلوا ٹکے، خداوند تیری صلیب کی قدرت ہمارے وسیلہ سے ظاہر ہو جائے. ہمارے لفظوں کو بابرکت کرنا، ہمارے ہونٹوں کو اے خداوند بابرکت کرنا، ہماری سوچوں کو بابرکت کرنا، تاکہ خداوند تیری قوت اور تیری قدرت اور تیرا جلال اور تیرا کمال اور تیرا کلام ہمارے وسیلہ سے اے خداوند پھیلتا جائے. تیرے کلام کی خوشبو ہمارے بدن کے وسیلہ سے پھیلتی ہی جائے. مسیح یسوع کے قادر، عظیم اور جلالی نام کے وسیلہ سے آمین. سب